بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں شرک کے متعلق بتاؤں گا، پھر نیکسٹ ویڈیو میں بدعت کے متعلق بتاؤں گا کہ بھائی بدعت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اس ویڈیو میں جو وہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی کتنی اقسام ہیں۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شرک کے جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ بھائی فلاں یہ کہتا ہے تو اس وجہ سے شرک ہے۔ بھائی وہ فلاں وہ نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جا کے اس سے پوچھا ہے؟ نہیں نا، تو وہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ assumption کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھائی جو ہے وہ گمان رکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی شرک کہتے کیسے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شرک کہتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہے وہ قسمیں پتا ہونا چاہیے، ٹائپس پتا ہونی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ جو ہے وہ بول سکتے ہیں وہاں پہ چلو ٹھیک ہے یہ ہے، یعنی کہ آپ کو خود جب نہیں پتا ہوگا شرک کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو یہ پتا جی بھائی یہ شرک کی کتنی اقسام ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کسی نے جا کر جو ہے وہ سجدہ کر دیا یا کسی نے جو مزار پہ چلے گیا تو وہ مشرک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب میں آپ کو شرک کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں، شرک کی قسمیں بتاتا ہوں، ٹائپس بتاتا ہوں، پھر آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب شرک کیسے کہتے ہیں، پہلا سوال تو یہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، شرک کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ماننا، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے مثل کسی دوسرے کی ذات کو ماننا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کسی اور کو جو ماننا، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح یا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کوئی بھی قوم ہو نا، وہ عبادت کس کی کرتی ہے؟ خدا کی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خدا کسی اور کو مانے تو وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، شرک ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن عبادت کس کی جاتی ہے؟ خدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی بھی عبادت کی جائے نا تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، ٹھیک ہے، عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح مزید اس کو اس طرح سمجھے کہ شرک توحید کی ضد ہے، یعنی کہ توحید ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی شے کو کسی شے کی حقیقت اس کے ضد سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا شعر کی حقیقت جاننے کے لیے توحید کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ اس کا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور توحید کیسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات پاک، اس کی ذات اور صفات، ذات، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ صفات یعنی کہ خوبیاں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے۔ جو صفات ہے یہ شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں کیا ہے؟ یہ شریک سے پاک ہے، یعنی کہ اس کا کوئی دوسرا مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، شریک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے نا، وہ، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے عطائی اور ایک ہوتا ہے ذاتی، ٹھیک ہے، سیلف نالج اور عطائی، ٹھیک ہے۔ اس دونوں فرق کیا ہے؟ ذاتی کہتے ہیں کہ بھائی بندے کے پاس کسی کے پاس خود سے ہے، سیلف پاور جس کو ہم کہتے ہیں سیلف پاور، کسی کے پاس خود سے، کسی نے اس کو دی نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذاتی طور پر، ٹھیک ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ذاتی طور پر۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے اس کا معنی کچھ اور لیا جائے گا، یعنی کہ ہم تو بولتے ہیں یہ میرا موبائل ہے، فار ایگزامپل یہ میرا ذاتی موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیسے؟ مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خود سے موبائل آ گیا یا تو خود سے میرے پاس پاور ہے خدا کی طرح، استغفر اللہ، نہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو موبائل ہے یہ بھائی میرا ذاتی موبائل ہے، یعنی کہ میرا اپنا موبائل اپنے پیسوں سے کمائے اپنے لیے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز کو آپ جو ہے وہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص یہ بولتے بھائی یہ میرا جو ہے وہ ذاتی چیز ہے، ذاتی پیسہ ہے، ذاتی جانور ہے، تو آپ یہ بولتے بھائی چونکہ ذاتی اللہ کے لیے خاص ہے تو شرک ہو گیا، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی آپ کو اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ اب میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عطائی، ٹھیک ہے۔ ذاتی اسے کہتے ہیں بندے کے پاس خود سے ہے نا، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذاتی طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح عطائی ایک ہوتا ہے، عطائی، عطائی کا مطلب کیا ہے؟ عطا کیا گیا، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو دیا ہے، کسی نے اس کو عطا کی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عطائی طور پر، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو کچھ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ، اچھا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی صفات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی پورا جو ہے وہ 99 نام، اور ایک بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں نا ذاتی طور پر ایک ہے، یعنی کہ خود سے ایک ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں، فرق ہے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ ذاتی طور پر ہے،
ہم جو مالک ہیں وہ کیا ہے؟ عطائی طور پر ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ میں جو ہے وہ اس لیپ ٹاپ کا جو بنا رہا ہوں، یہ جو کتاب ہے سافٹ کاپی، میں اس کا مالک ہوں، سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سافٹ کاپی تو سافٹ کاپی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہے یا جیسے میرا جو وہ یہ کیا ہے موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا مالک ہوں۔ اب اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پر مستغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا مالک ہے، موبائل کا، سب پوری دنیا کا مالک ہے، وہ ذاتی طور پر ہے۔ ہم جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ عطائی طور پر ہوتے ہیں، فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے نا؟ بات کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذاتی طور پر دیکھتے ہیں، اور ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ عطائی طور پر۔ عطائی طور پر مطلب کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے دیکھنے کی وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شرک نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے وہ ذاتی طور پر ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتے ہیں فلاں کی ذات جو ہے وہ ذاتی طور پر وہ یہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ یاد رکھیے گا ذاتی اور عطائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یا لگا ہوا ہے نا، اب مخلوق کے ساتھ، غیر خدا کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے۔ جیسے یا اللہ بولتے ہیں نا، یا رسول اللہ نہیں بول سکتے۔ بھائی کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ نے قرآن مجید پڑھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قولوا یا ہود، قولوا یا نوح، اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں، قولوا یا شعیب۔ قرآن مجید میں 9ویں پارے میں 9 پارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیں، پہلی لائن یا پہلی لائن میں لکھا ہوگا قول الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے نبی کو یا شعیب۔ اسی طرح کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون، یا لگا دیا۔ بھائی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غیر خدا کے ساتھ جو ہے وہ یا نہیں لگا سکتے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یا، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود سے۔ باقی یہ تو یا لگا ہوا ہے نبیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگایا، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے لگایا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، شرک کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں، تو ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عطائی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی جو کچھ مخلوق کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ تو شرک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو یاد رکھیے، حدیث پاک میں بھی مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی امت سے شرک اکبر کا خوف نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ ہے ویسا ہم کسی کو نہ مانیں، جیسا اللہ تعالیٰ ہے نا ویسے ہم کسی کو نہیں مانیں، ٹھیک ہے نا؟ ذاتی طور پر یا پھر جو صفات میں کیسے بھی ہم کسی غیر خدا کو نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ذات میں شرک ہوگا۔ کس میں شرک ہوگا؟ ذات میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی کے لیے ماننا، یہ بھی صفات میں شرک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جیسے اللہ کسی کی کوئی اللہ تعالیٰ مالک ہے، دوسرا ہی مالک ہے، ٹھیک ہے؟ مخلوق بھی، اب کوئی یہ کہہ دے بھائی جو مخلوق مالک ہے یا میں جو مالک ہوں میں خود سے مالک ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے صفات کے برابر ہوں، یا میں خود سے مالک ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے اللہ نے نہیں بنایا، میں خود سے مالک ہوں، استغفر اللہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کھلم کھلا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، قانون آپ سمجھے، رول سمجھے، باقی یہ اس طرح نہیں بولے کہ یہ شرک ہے وہ شرک ہے، رول سمجھے۔ رول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کہ کوئی مالک ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ شرک ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ عطائی طور پر اللہ نے اس کو مالک بنایا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ نے نہیں بنایا، مجھے میں خود سے ہوں، تو یہ شرک ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے صفات میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، شرک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اس کو یاد رکھیے گا، شرک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3 اقسام ہوتی ہیں شرک کی، ٹھیک ہے؟ کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3، ٹھیک ہے؟ پہلی اقسام کیا ہے؟ جس طرح اللہ عز و جل وجود میں کسی کا محتاج نہیں، وجود کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ کب سے ہمیں نہیں پتا، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، اس کا کوئی وہ لمٹ نہیں ہے، ہمیشہ سے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں کہ اس کو پھر فانی ہو جائے، نہیں، پھر نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کا وجود ماننا، اس طرح کسی کا وجود ماننا شرک ہے، یعنی کہ کوئی شخص یہ کہے میرے پاس جو صفات ہے نا، میرے پاس جو قابلیت ہے یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، استغفر اللہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرک ٹھہرا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم لوگ فنا ہو جائیں گے، ہمیں اللہ نے بنایا، ہم ہمیشہ سے نہیں تھے اور نہ ہی ہمیشہ رہیں گے،
بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی۔ ہم ہمیشہ سے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور ہم بھی جو وہ مر جائیں گے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہمیشہ سے نہیں رہیں گے، نہ ہی ہم خود سے رہیں، نہ خود ہم پیدا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو وہ اللہ عز و جل کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا خلق ہے۔ اسی طرح کسی اور کو خالق، کائنات خالق یا اس کی تخلیق میں شریک ماننا شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا بھی جو ہے وہ شرک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے شروع میں کہ بھائی عبادت کس کی جاتی ہے؟ خدا کی جاتی ہے۔ کوئی دوسرے کو خدا مانے گا شرک ہے، ٹھیک ہے، سمپل سا یہ قانون، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا بھائی شرک کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی اقسام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ذات صفات میں کسی کو جو ہے وہ دوسرے کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ جیسے دوسری صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات خالق ہے، اسی طرح کسی اور کو کائنات خالق مان لینا یا کسی کو مالک مان لینا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دوسری۔ تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی جو ہے کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کا کوئی مانے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی۔ شرک ایک تین اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ شرک جو ہے توحید کے ضد ہے، ٹھیک ہے، جہاں توحید اس کے اپوزٹ سائڈ میں ضد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ سائڈ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ذاتی اور عطائی، ٹھیک ہے۔ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ مخلوق کے بعد جو کچھ ہے وہ عطائی طور پر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ دجال ہی کیوں نہ، دجال کے بعد جو طاقت ہے، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ذہنوں میں قابو کر لیتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ کس سے طاقت دی ہے؟ خود سے طاقت نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ اگر کوئی یہ کہ خود سے طاقت ہے بہت بڑا وہ، تو وہ شرک ہو جائے گا، خود سے طاقت نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب وہ الگ بات ہے، وہ آزمائش ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ الگ بات ہے، وہ میں اس پر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لوگ شرک کے جو فتوے دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہا جاتا ہے اور بالکل یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی وہ یعنی کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے ہیں، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ فار ایگزامپل آپ ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے جو ہے وہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں بھائی میں آپ کی جو ہے وہ آپ سے دوستی کروں یا آپ کے بھائی سے دوستی کروں، تو آپ کا بھائی جو ہے وہ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو بولوں گا بھائی آپ جو ہے وہ جاؤ، اس کو بولو بھائی میں آپ کا دوست ہوں، اس وجہ سے میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لو کہ بھائی میں آپ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کی کمپنی، ٹھیک ہے، سنانے کے لیے آپ کے بھائی کی کمپنی، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یار اب وہ تو مجھے رکھ نہیں رہا، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے نہیں، کوالٹیز نہیں ہے، اسکل نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، تو ایسا کرو آپ اپنے بھائی سے بات کرو، اس کو کہو بھائی مجھے یہ وہ جاب لگا دے اپنی کمپنی میں نا، تو کیا ہوگا؟ اب چونکہ آپ جو اپنے بھائی کے قریب ہو، آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، آپ کا بھائی آپ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کا بھائی آپ سے جو ہے وہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے وہ آپ کا جو بھائی ہے مجھے جو انٹرنشپ یا جاب میں رکھے گا نا، وہ اس وجہ سے نہیں رکھے گا کہ میرے پاس سی وی ہے، میرے پاس اسکل ہے، نہیں، رکھنا ہوتا ہے پہلے ہی رکھ چکا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ بھائی آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ یہ جو ایک طرح سے جو ہے وہ یہ سمجھ وسیلہ ایک طرح سے، ٹھیک ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو جتنے بھی انبیاء کرام اولیاء کرام ہے، یہ جو صدقہ ہے، صدقہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جو ہے وہ شرط نہیں ہوتا کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہ کہہ دیں بھائی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ جو ہے وہ ہماری مغفرت کر دے، تو یہ شرط تھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اسی طرح سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارے اوپر جو مصیبت ہے وہ ٹال دیتے ہیں، نیک بندوں کے صدقے اللہ تعالیٰ چاہے تو آ جاتے ہیں، زلزلے آ جائے، تاریخ بڑی پڑی ہے، تاریخ پڑھے، بہت سے اولیاء کرام ہے وہ جو ہے وہ جب زلزلہ آیا، عذاب آیا، جو بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ وہ چونکہ وہ نیک تھے تو وہ شہید ہو کے، باقی جو ظالم تھے وہ تو مر گئے، جتنا میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو ظالم تھے، ٹھیک ہے، اچھا ان کو سزا ملے تبھی عذاب آیا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سزا نہیں ملتی بلکہ وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ہمارا یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے
ہماری مغفرت ہے قیامت والے دن، آپ کو پتہ ہی کہ شفاعت ہوگی، حافظ قرآن شفاعت کرے گا قیامت والے دن 7 یا 10 آدمیوں کی، عالم جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 70 آدمیوں کی اسی طرح جو ہے وہ شفاعت کرے گا، نبی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، شہداء اپنی جو وہ شفاعت کریں گے وہ بھی، حتیٰ کہ ایک بچہ جو مر جاتا ہے نابالغ، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا قیامت والے دن، حدیث میں باقاعدہ ہے، جھگڑے کا لفظ ہے کہ بھائی جھگڑا کرے گا اپنے رب سے، ٹھیک ہے، جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ ریکویسٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جنت میں کون جانے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ داخل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہم جنت میں دیں گے نا، لیکن کیا ہے بیچ میں کیا ہے، شفاعت کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، وسیلہ ہے، یہ کیا ہے، صدقہ ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ نبی نے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی جاؤ جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے گا تب بھی وہ شخص جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بات کو سمجھے گا، حافظ سکنا کا 7 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے گا تبھی تو وہ شفاعت کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، جس طرح عام آدمیوں کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، شفاعت کریں، ٹھیک ہے، عام آدمیوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی نا شفاعت کریں گے، وہ تھوڑی نا جنت میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح فرشتے ہیں وہ ہماری روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے اجازت دی تبھی تو وہ قبض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رزق دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، والدین ہمیں رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رزق دیتے ہیں، رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا شرک ہوا کیا، نہیں، یہ شرک نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا شرک، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو والدین کو دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ والدین کو نہ دے تو وہ ہمیں تھوڑی نا رزق دیں گے، ہمیں تھوڑی نا پیسہ دیں گے ہمارے والد صاحب، ٹھیک ہے، اسی طرح علم دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی، تو ٹیچر ہمیں کیا کر رہا ہے، بھائی بتائیں نا، استاد ہمیں کیا کر رہے ہیں، مرشد کیا کر رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں نا، علم دے رہے ہیں نا ہمیں، تو یہ شرک ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے وہ طاقت دی ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ، اور وسیلہ کہتے ہیں، میں آپ کو نئی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو میں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی کو اس طرح جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بہت بری بات ہے کہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، اسی طرح ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے صدقے اللہ تعالیٰ زلزلے سے بچائے گا، یہ ہے ہمارا جو ہے وہ نظریہ، ٹھیک ہے نا، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمندر میں کے ذریعے پانی وغیرہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ روک دیں گے، بھائی یہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی آئے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، بس یہ کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے اوپر رحم کر لیتے ہیں، بس یہ فرق ہے، کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں، بس، ٹھیک ہے، اب چونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے یا دیگر انبیاء کرام، دیگر اولیاء کرام کے صدقے یا بچوں کے صدقے، یہ بھی ہوتے ہیں، معصوم ہے نا وہ، معصوم سے مراد نابالغ کے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا کے صدقے زلزلہ نہیں بجائے، کراچی میں نہیں بجائے، اس بار زلزلہ جو ہے وہ جو کراچی میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ہے وہ طوفان وغیرہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، طوفان کی بات پر، زلزلہ نہیں، طوفان سوری، تو نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا نا بھائی، شرک تھوڑی نہ ہوا، وہ مسلمانوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، طوفان نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے صدقے جو ہے وہ طوفان نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جو وہ شہداء یا پہ جو حفاظ یا پہ علماء جو دعائیں کرتے ہیں ان کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے طوفان نہیں بھیجا، تو یہ شرک کہاں ہوا، بھائی شرک کے 3 قسمیں ہیں نا، کون سے شرک ہو مجھے بتائیے، 3 قسمیں، ٹھیک ہے، ہم عبداللہ شاہ غازی کو کیا کسی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یوں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ شاہ غازی جو ہمیشہ سے ہیں کیا، استغفر اللہ، نہیں، ہمیشہ رہیں گے، نہیں، سیلف پاور ہے، نہیں، اچھا، کائنات کے خالق ہے، نہیں، اچھا، ان کی عبادت کیا، ان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، تو کہاں سے شرک ہوا، پتہ ہے نا، یہ لکھی ہوئی 3 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، شرک کہتے ہیں شریک ٹھہرانے کو، کہاں شریک ٹھہرا رہے ہیں آپ، پتہ ہے کہاں شریک ٹھہرا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے اوپر رحم کر دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زلزلہ آ جائے گا، بالکل آئے گا زلزلہ، پوری دنیا ڈوب جائے گی جناب، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو، آپ دیکھیں نا مدینہ شریف میں جب زلزلہ ہے نا، زمین ہلی تھی، زمین ہلی تھی، زلزلہ نہیں، زمین ہلی تھی، ٹھیک ہے، تو پتہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، تو مار کر کہا کہ بھائی کیا میں نے تیرے اوپر جو ہے وہ عدل کا نظام قائم نہیں کیا، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو فوراً وہ جو زمین ہل رہی تھی نا وہ رک گئی، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہا تھا، زمین ہلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہی بجا رہا تھا، زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہلا رہا تھا زمین کو، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے صدقے، ان کے عدل و انصاف کے صدقے مدینہ شریف میں زلزلہ کو روک دیا،
اور کیا चाहिए, یہی تو ہوتا ہے صدقہ. اسی طرح مدینہ شریف میں جو ہے وہ قحط ہو گیا تھا, قحط, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, جانور مر رہے تھے, ہلاک ہو رہے تھے, وہ کھیتیاں وغیرہ جو ہے وہ سوکھ گئی, سب کچھ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, یوں سمجھ میں. تو کچھ دیہاتی لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, یا رسول اللہ بھائی بارش نہیں ہو رہی, اب ہم کیا کریں, ہمارے تو مویشی وغیرہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود جو وہ جمعہ ادا فرما رہے تھے, خطبہ ادا فرما رہے تھے, ٹھیک ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, تو کیا ہوا کہ 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی. 7 دنوں تک. پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی, کس نے نازل نہیں کی بارش؟ اللہ نے. پھر بارش ہونے لگ گئی, کس نے بارش نازل کی؟ اللہ نے, ٹھیک ہے. 7 دنوں تک بارش ہوئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی شخص دیہاتی آیا, ٹھیک ہے, مفہوم بیان کرو. اس نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بہت سا جو ہے پانی جمع ہو گیا ہے, ہم مویشی ہلاک ہونے والے ہیں, آپ دعا کریں کہ مدینہ شریف میں بارش نہ ہے, پانی نہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, تو مدینہ کے ارد گرد بارش ہوئی, مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوئی. اب یہ کس نے کیا؟ اللہ نے تو کیا, وہ کس نے کیا؟ تو شرک کہاں سے ہوا؟ شرک کہاں سے ہوا؟ اور فرق ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے, اپنے نبی کے وسیلے سے, اپنے نبی کی دعا کے صدقے سے پہلے بارش نازل فرما دی. پھر بارش ہوئی تو وہی آدمی آیا, اس نے کہا بھائی ایک ہفتے بعد بھائی تو زیادہ بارش ہو گئی ہے, اب جو ہے وہ بس وہ اب مویشی ہلاک ہو رہے ہیں. پھر نبی نے دعا فرمائی, پھر اللہ نے نبی کے صدقے پھر جو ہے وہ بارش مدینہ شریف میں نہیں ہوئی, اطراف میں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط ہو رہا تھا, تو پہ قحط کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. بارش کس نے نازل کی؟ اللہ نے. پھر مدینہ شریف میں بارش ہوئی, اطراف میں بارش ہوئی, کس نے نازل کی؟ اللہ نے. تو شریک کہاں سے ہوا؟ شرک کہاں سے ہوا؟ تو یہی مقصد ہے, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقے اہم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقے جو ہے وہ مدد فرماتا ہے, ٹھیک ہے. فرشتے مدد کرتے ہیں, قرآن مجید میں لکھا ہے, میں مزید جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو شخص مسلمانوں کو جو ہے مشرک کافر کہتے ہیں نا, تو وہ حدیث شریف میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, سیاستہ کی, ٹھیک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کیا ہے سنیں, جو شخص حدیث سے پاک انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قول کو, فعل کو غلط جانتا ہے یا مانتا نہیں نبی کے فعل کو, حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل, ٹھیک ہے, اس کو مانتا نہیں, سیریس نہیں مانتا, تو وہ کافر ہے, ٹھیک ہے. باقی بد مذہب بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس پر نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. کفر کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے, لیکن جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں نا, مشرک کہتے ہیں, تو جو کہتے ہیں نا اس کی طرف یہ جو ہے وہ فتویٰ لوٹ جاتا ہے, جو بھی اس نے کہا, ٹھیک ہے. اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کیسوں سے بلا وجہ مسلمانوں کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ایسے لوگ کرتے ہیں شرک و بدعت کے حکم دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث پاک میں بد مذہبوں سے دور دور رہنے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, سلام وغیرہ دیگر معاملات کرنے سے منع فرمایا گیا. اب حدیث پاک کون سی, یہ پڑھ لیں آپ. بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ حدیث پاک میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ آپ پڑھ لیں, یہ سارا خلاصہ لکھا ہوا ہے اس کا, جو وہ اس میں جو ریفرنس دیا ہوا ہے, حدیث نمبر ہے, حدیث نمبر 7 ہے, پھر صفحہ نمبر 9 ہے, اس کو آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بدعت کے متعلق بتاؤں گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوشچن تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں, ورنہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی مسلمان کو شرک و بدعت کا حکم نہ جو ہے وہ دیں اس کو, ٹھیک ہے.